أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی ہے اور معجم طبرانی صغیر اور اوسط وغیرہ کی ایک حدیث رسول پڑھی ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے راوی جو ہیں ثوبان مولا رسول اللہ، ثوبان بن بجدد، یہ مشہور صحابی ہیں اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن غلاموں پر بڑا احسان کر کے بغیر کسی معاوضے کے آزاد کیا تھا، ان میں ایک حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ السلام کے پاس میں پہنچا، ایک عرصے تک زندگی گزاری، تو آپ نے فرمایا ثوبان ان شئت ان تلحق بقومک، اگر تم اپنے قوم اپنے وطن جانا چاہو تو ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم جاؤ. کسی بغیر معاوضے کے ہم نے للہ تمہیں آزاد کر دیا، تم اپنے وطن اپنے قوم قبیلے اپنے گھر والوں کے ساتھ جا سکتے ہو، اور اگر تم رہنا چاہو تو تمہارے لیے یہاں رہنے کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن میں اپنے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے تا دم حیات وقف کر دیتا ہوں. میں اپنے اہل ویال وطن اور گاؤں سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کے ساتھ رہوں. یہ جواب سن کر کے اللہ رسول ارشاد فرمایا تو ایسا کرو
آج سے تم کو میں اپنے گھر کا ایک ممبر بنا لیتا ہوں. ہاں تم ہمارے اہل بیت ہمارے گھر کے ایک ممبر بن گئے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر کے انہوں نے دین سیکھا، تفقہ فی الدین حاصل کیا. نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، یہ آقا نے فرمایا ثوبان، آپ ان کو نصیحت کر رہے تھے، نوجوان آدمی تھے بھی، بڑی قربانیاں دی تھیں، تو آپ نے بڑی پیاری نصیحت کی. ثوبان طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبقى علی خطیئتہ. اے ثوبان، اللہ تعالی اس شخص کو جنت نصیب کرتے ہیں، اس کے جنت دیں گے، اسے بڑا خوشحال اور خوش دنیا اور آخرت میں رکھیں گے جو 3 باتوں پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ تینوں باتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں، سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو. ایک مومن کو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی؟ جنت مل جائے، دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی خوشحالی مل جائے. اور نبی علیہ السلام جس کو دعا دیں دے پھر کیا پوچھنا، دعا دیں دے بس. تو آپ کی دعا تو کبھی رد نہیں کی جاتی. ایک صحابی ہیں عروہ نامی، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں بازار بھیجا، قربانی کا موسم تھا، قربانی کے جانور خریدنے کے لیے. میں گیا، خریدا، آپ نے ہمیں دیا پیسہ، گئے خریدا. خرید کر کے ہم باہر آ رہے تھے تو کوئی ایک اور شخص خریدنے کے لیے جا رہا تھا. اس نے کہا میاں بیچو گے؟ کہا کیوں نہیں بیچوں گا. بولو کتنا دو گے؟ وہ اچھی خاصی قیمت دے رہا تھا، 2 درہم 2 دینار. میں نے کہا لے لو. میں نے بیچ دیا. پھر دوبارہ میں بازار گیا، 1 درہم دینار میں ہم کو اللہ کے رسول کی قربانی کا بکرا ملا اور 1 دینار ہم نے بچایا، لے جا کر کے نبی علیہ السلام کو دیا. اللہ کے رسول آپ کی قربانی کا بکرا اور 1 دینار بچ گیا. اور وہ کیسے بچ گیا؟ کہا بس نصیب کی بات تھی. میں آپ کے لیے کیا قربانی کا بکرا خریدا، باہر لے کر کے آ رہا تھا تو اس نے پوچھا بیچو گے؟ میں نے کتنا دو گے؟ اس نے کہا 2 دینار. میں نے کہا کوئی بات لے لو. گیا، پھر دوبارہ 1 دینار میں بکرا مل گیا تو ایک فائدہ ہو گیا. اللہ کے رسول اتنے خوش ہو گئے. اللہ کے رسول نے جاؤ اللہ تیرے کاروبار میں تیری تجارت میں برکت دے دے. بس کہتے اتنا ہی اللہ کے رسول نے کیا. اس کے بعد سے بزنس کا ایسا دروازہ کھلا، کہتے ہیں کبھی نقصان و گھاٹا تو ہوا نہیں. اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حالت یہ ہے کہ اگر میں مٹی خرید لیتا اور وہ بھی بیچنے کے لیے کھڑا ہوتا تو وہ بھی سونے کی قیمت بکنے لگی. اللہ کے رسول جس کو دعا دے دیں توبہ، وہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا. جس کو دعا رسول مل گئی. آپ نے فرمایا نمبر 1 لمن ملک لسانہ، جو انسان جو کلمہ گو اپنے زبان کی حفاظت کر لے. زبان کی حفاظت، زبان سے وہی کہے جو جائز ہے، حلال ہے، ثواب کا، اور کوشش سے کرے ایسے کلمات کہے ضرورت کے بعد، ضرورت کے علاوہ، کہ جس میں انسان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہو. مثلا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا احب الکلام اللہ 4. لوگ 4 کلمات، بندے جو زبان سے کلمات ادا کرتے ہیں ان میں 4 کلمات اللہ کو بڑے پیارے ہیں. احب الکلام اللہ 4. پوچھا وہ کون؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ
والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. واللہ ذرا سوچو، سوائے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اگر ہم بیٹھے بیٹھے ایک صحابیہ آئی، کہنے کہ یا رسول اللہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، چمڑے لٹک گئے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، تو کچھ ایسی کلمات بتا دیتے، دعا جو بیٹھے بیٹھے پڑھتی رہوں. اللہ رسول نے یہی کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ. انسان کتنا بڑا اجر و ثواب حاصل کر لے، لیکن انسان جب اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، فضول چیزوں میں کتنی زبان ضائع ہو رہی ہے. اپنی زبان پر کنٹرول ہو، قابو پا لے انسان. نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گئے حج کے لیے. حج کے موقع پر خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ پر گئے تو صفا مروہ پر پورا اپنا مکمل کر لینے کے بعد، اور چونکہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، ہر انسان ان کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے تھے کہ کیا کرتے ہیں. فارغ ہو گئے، کھڑے ہوئے تو اپنی زبان نکالی، سب کے سامنے ہزار، سمجھتے ہیں حج کے موقع پر صفا پر کتنے لوگ رہتے ہیں، رکھا اور کہا یا لسان قل خیرن تغنم او انصت تسلم. اللہ اکبر. یا لسان، اے زبان، قل خیرن، اگر تو ہمیشہ اچھی بات کی تو ہر وقت مال غنیمت ہی تو اکٹھا کرتا رہے گا. دیکھا مال غنیمت کتنی بڑی چیز. کل خیرن، اچھی باتیں کیا کر، جائز اجر و ثواب کی باتیں کر. وقولوا للناس حسنا، ہمیشہ لوگوں سے اچھی باتیں کہو تو تغنم، ہمیشہ ثواب تجھے ملتا رہے گا. او انصت، اگر اچھی بات نہیں کر سکتی تو خاموش رہے تو سلم، تاکہ تو بھی محفوظ رہے اور تیرے جسم کے سارے اعضاء بھی محفوظ رہیں. کیوں بھائی ذرا بتائیں، اس زبان سے جتنے انسان برائیاں کرتا ہے، زبان سے پہلے اس کا جسم جہنم میں جلایا جاتا ہے، اپنا تو اندر ہے. کتنی بات. او انصت، زبان محفوظ رکھے، خاموش رہے، ہمیشہ کیا رہے گا تو سلامت. سننے والوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ھذا شیء تقولہ من نفسک او سمعتہ. اے عبداللہ بن مسعود، اتنی بڑی بات بتا رہے ہو، کیا یہ اپنی مرضی سے اپنے پاکٹ سے بتا رہے ہو یا کہ سمعتہ ہو، کہ اللہ کے رسول سے آپ نے سنا ہے؟ کہا اللہ کی قسم، دیکھو خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں، میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا اکثر خطایا بنی آدم لسان، اکثر خطایا بنی آدم من لسان. اے لوگوں، آدم کی اولاد کے اکثر گناہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ کہاں سے سرزد ہوتے ہیں؟ زبان سے. اللہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ دو بیٹھے جائیں، یہ ما یلفظ من قول، آدم کی اولاد سے جو لفظ بھی نکلتا ہے یہ دونوں کرامن کاتبین اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی بڑی تاکید کی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر، حساب کتاب پر، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَسْكُتْ، بات کرے تو اچھی کرے ورنہ وہ
خاموش. نمبر 2، دوسری چیز وہ بھی بڑی اہم ہے. آپ نے فرمایا وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ. اللہ اکبر، کاش کہ آج لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اور ٹائم گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے اپنے گھر کو کافی سمجھتا ہے. یہ کون کرے گا؟ جس کو اپنے آپ بچانا ہو. آج انسان ٹائم پاس کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ باہر دوست احباب، لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا ساری رات. اور آج دوست احباب سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ آ گئی ہے. اللہ اکبر. میں بھی پچھلے ہفتے کی بات بتاؤں، جمعرات کو تقریباً 9 بجے میں نے ہوٹل کی کھڑکی کھولی تو ایک نوجوان دہلیز پر اپنا سرین رکھے بیٹھا ہوا ہے. 9 بجے، 11:30 بجے اٹھا، واللہ اسی حالت میں پایا. 1:30 بجے ظہر کی نماز اسی حالت میں. یعنی رات کے تقریباً ہم 11 بجے آئے تب پتا چلا وہاں سے وہ غائب ہے. انسان کو نہ اپنے ماں کی فکر، نہ باپ کی فکر، نہ اہل ویال بیوی بچوں کی فکر. کتنا وقت انسان ان فضول چیزوں کے اندر. انسان اپنے وقت کو ذرا دیکھے کہ کیا کر رہا ہے. وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے. کیوں؟ گھر کو اپنے لیے کافی سمجھے. انسان ضرورت کے لیے باہر جائے، ہر ایک بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، لیکن ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد انسان کے لیے بڑی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی. کس کے؟ جو انسان اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جائے. گھر میں آ کر کے بیٹھنے سے بڑے فوائد. نمبر 1، باہر کی برائیوں سے انسان محفوظ. نمبر 2، جھگڑے اور لڑائی سے محفوظ. نمبر 3، اپنے گھر میں ہے تو کم سے کم اپنی بیوی بچوں کی نگرانی کر لیتا ہے. نمبر 4، انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر لیتا ہے. بیوی کا حق ادا کر، پتہ نہیں کتنے فوائد ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ کلھم ضامن اللہ عز وجل. 3 قسم کے آدمی ہیں جن کے مال، عزت، اولاد، دین، ایمان، ہر چیز کی حفاظت کے اللہ نے گارنٹی دے رکھی ہے. اس میں 3 میں سے ایک انسان کون ہے؟ واللہ ورجل دخل بیتہ بسلام، جو انسان ضرورت کے لیے باہر گیا اور آیا السلام علیکم گھر والوں سے کہہ کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا. کتنے فضولیات سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. انسان اس زندگی کو چاہیے. واللہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود یاد رکھنا، اگر تم کہیں بیٹھے ہوئے زمین کی چٹائی بھی تم ایسے ہی کر رہے تھے جسے لوگوں کی عادت ہوگی تو ہوتی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، عبداللہ اس چٹائی کے کھیلنے سے تجھے کیا حاصل ہوا؟ وقت کتنا ضائع کیا، کیا حاصل ہوا تجھے؟ یہ اللہ کے رسول ممبر پر ہیں، ممبر پر اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود مسجد میں بیٹھے. کتنی عجیب سی چیز ہے. عبداللہ اپنے وقت کی قدر کرنا، اپنے ٹائم کا ذرا خیال رکھنا. یہ زندگی بڑی قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ
صرف ایک چیز ہم آپ کو بتائیں، اس میں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے سال پڑھا آپ نے؟ کتنے سال؟ 20 سال ایگزام دیا آپ نے؟ فائنل ایگزام کتنے گھنٹے کا ہوتا تھا ایک پیپر؟ 3 گھنٹے کا۔ اب آپ ذرا بتائیں، اس امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، 3 گھنٹہ ہے، اگر اس میں آپ نہ چائے پیتے ہیں نہ موبائل اٹھاتے ہیں، انسان ذرا سوچے، ایک ایک منٹ امتحان کا سوچتا ہے کہ وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ یہ دنیا کا امتحان معلوم ہے کہ ہاں، اور یہ امتحان جو آپ دے رہے ہیں 3 گھنٹے ایک پیپر کے لیے، جو آپ کی ملا ہے 3 گھنٹے ایک پیپر کے لیے، یہ کتنے دن کا امتحان؟ ممکن ہے سال بھر کا ہو، بس کتنے دن کا ہے؟ سال بھر کا۔ 2 سال کے امتحان اکٹھا نہیں ہوتا، سال بھر کا ہے۔ اور آپ کی زندگی بلوغت کی اگر 60 سال کی گزری ہے تو 60 سال کا امتحان ایک ہی وقت میں رب کے سامنے آپ کو دینا۔ انسان سوچے کیا کرے گا؟ یہاں 3 گھنٹے کا وقت ہم اتنا اس کو امتحان کی تیاری میں مشغول رکھتے ہیں کہ کسی اور چیز کی فکر نہیں کرتے۔ اور وہ امتحان جو ہے جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا، واللہ ذرا غور کرو، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کتنے تمہارے اعمال اتنے کھل کر کے آ جائیں گے جن کے بارے میں تم نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ان کا بھی حساب تمہیں دینا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، چھوٹی چھوٹی برائیاں جو تھیں چاروں طرف سے آپ کو گھیر لی، حالانکہ ان برائیوں کو کبھی آپ نے برائی سمجھا بھی نہیں تھا۔ یہ کیا کریں گے وہاں؟ وہی ہوگا، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، آ گئی، کھڑی کر دی گئی جہنم، یہ لو یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، آج سوچے گا ارے کیا بتائیں، زندگی جو ملی تھی جہنم سے بچنے کے لیے ہم نے کہاں کیسے ضائع کر دیا۔ افسوس تو بہت بڑا کرتا ہے، لیکن اللہ فرمایا وانى له الذکریٰ، یہ یاد کر کے افسوس کرنے والا دن نہیں ہے، یہ تو زمانہ گزر گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کوششیں کرے کہ اپنے آپ کو باہر کی زندگی سے ذرا بچائے، جتنا زیادہ سمیٹ سکتے ہیں ان کو سمیٹیں آپ۔ کیوں؟ عربی شاعر کتنی پیاری بات کہتا ہے، لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الہذیان من قیل وقال، اے لوگو، بہت زیادہ تعلقات دوستوں سے بڑھا لینا نہ تقوی میں ملا، نہ دین رہا، نہ آخرت سنوری، اور نہ تو نیکیاں ہوئی، سوائے بکواس اور فضول کاموں کے وہ تمہارا وقت اور کسی چیز میں نہیں گزرا ہے۔ سوى الہذیان من قیل وقال، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو دوستو یہ ٹائم ہمارا محفوظ رہے اور ٹائم ضائع نہ کیا جائے۔ اور ٹائم ضائع کون کرتا ہے؟ جو جتنا زیادہ باہر اور جتنے زیادہ دوست بناتا ہے۔ آج کے دوست ہیں 6 مہینے وہی ایک دوسرے کو چاقو سے روڈ پر مار بھی رہی ہے، اور وہی دوست ہیں کہ تہجد گزار اولاد کو بھی دھیرے دھیرے کم سے کم نشیڑی تو ضرور ہی بنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بچو، اور ایک یاد رکھنا، اگر آپ باہر ہیں تو اپنی اولاد کو کبھی باہر ٹہلنے سے آپ روک نہیں سکیں گے۔ وہ باپ اپنی اولاد کو روکے گا جو خود ان سے بچتا ہوگا۔ اولاد پر رحم کریں، ماں باپ پر رحم کریں، بیوی پر رحم کریں۔
لقاء الناس لیس یفید شیئا. تیسری چیز کہ دوسری تیسری وبکا علی خطیئتہ. اللہ اکبر. اور یہ تیسری چیز انہیں دوسری دو چیزوں پر جڑی ہوئی ہیں. کیا؟ وبکا علی خطیئتہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اپنے رب کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے اور خوف زدہ ہوتا ہے. لیکن گناہ کیسے یاد کرے گا؟ صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالی سائے دے. ان 7 میں سے ایک کون ہوگا؟ وذکر اللہ خالیا، تنہائی میں اپنے رب کے عذاب یاد کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں دکان پر تو تنہائی نہیں ملے گی. کیا خیال ہے؟ آفس میں تنہائی نہیں. سب سے بڑی تنہائی واللہ انسان اپنے گھر میں جب آیا، بیوی نے کہا بچوں کو اٹھا، نہیں ڈیڈی بہت تھکے مائنے ہیں، بہت ہیں، شور نہیں مچاؤ، لیٹ سونے دو. اللہ اکبر. جب تنہائی میں انسان اپنے گھر میں لیٹا کمرہ بند کر کے، اس سے بڑی تنہائی انسان کو کبھی نہیں ہوتی. اور وہاں لیٹے لیٹے اگر انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے اور پھر سوچے اس گناہ کی سزا کیا ہے، اس گناہ کی سزا قبر ہے اور حشر. انسان کی آنکھوں سے اگر آنسو آ گئے، آنسو ففاضت عینا، آنکھوں میں آنسو اتنے نہیں آئے کہ ٹپکے، لیکن تنہائی میں رب کے عذاب کو یاد کے، اپنے گناہوں کو، اللہ کی پکڑ کو. اللہ اس فرماتے ہیں اتنی آنسو تو نہیں آئے ٹپکے، لیکن آنکھیں بھر گئی آنسو سے. ففاضت عینا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں بھر گئی آنسو سے. ایسے انسان سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، حساب کتاب، عذاب قبر، عذاب حشر، حساب کتاب کے وقت کا تصور کرنا، خوف زدہ کرنا، خوف زدہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو انسان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے بڑا خوف زدہ رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، پتا نہیں میرا کیا حشر ہوگا، خوف زدہ رہتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. دیکھا آپ نے. پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، دنیا میں ہر انسان کو ایک جنت، لیکن جو حساب کتاب کا تصور کرتا ہے، آزاد نہیں، بے باک نہیں، سوچتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں رب کے سامنے ہمیں حاضر ہو کر کے حساب رب کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا ہے. یہ سوچ کر کے انسان ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے. اللہ فرماتے اس کے لیے ایک جنت نہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا کر دیں، ڈبل، بنسبت اور لوگوں کے ایسے انسان کو ڈبل جنت دے گا. پھر هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. قیامت کے دن جنت سنوار کر کے پیش کر دی گئی.
دعا کرو سب کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے. پوری آیات پچھلی پڑھیں، یہ حساب کتاب کا منظر. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. جنت سنوار کر کے تیار کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ انعام کیا کریں گے؟ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. یہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا جاؤ. کس کے لیے؟ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، فرائض کی، ایمان کی، اپنے وقت کی، اپنے عزت کی حفاظت کرنے والا تھا. انسان اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے وقت، اپنی عبادت، اپنے دین کی حفاظت، اور سارا معاملہ وقت سے جڑا ہوا ہے. انسان کے پاس وقت ہے تو سب چیز کی حفاظت کرتا ہے. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب. قیامت کو دیکھا نہیں تھا، رب کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اس حساب کتاب اور اس جہنم سے ڈرنے والا تھا. ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تین چیزیں ہمارے اندر آ جائیں. نمبر 1 زبان کی حفاظت. نمبر 2 اپنے گھر کو، اپنے اوقات کو بچائیں. اپنی ذمہ داری کو ذرا سوچیں کہ کیا آپ کی ذمہ داری بزنس کر لینا ہے، آپ کی ذمہ داری نوکری کر لینا ہے، بس یہ تو ذرائع ہے. اصل ذمہ داری اپنے گھر، بیوی، بچوں کی حفاظت کرنا، ان کے دین کی حفاظت کرنا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راعٍ علی اہل بیتہ. آپ نے کام کتنا کیا، ڈیوٹی وہ اللہ نہیں پوچھے گا. آپ نے اپنے بچوں کا حق کتنا ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالرجل راعٍ علی اہل بیتہ. اپنی بیوی، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنے بوڑھے ماں باپ، اپنی کنواری بہنیں، ان سب کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے؟ وہ انسان جو ساری رات دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوگا، وہ اپنے گھر والوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ کون سی ذمہ داری ادا کرے گا؟ دنیا کی ذمہ داری، کھانے کی، پہننے کی، کپڑے کی، یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنے گھر والوں کی دین اور ایمان کی حفاظت نہ کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 1 زبان کی حفاظت. نمبر 2 باہر رہنے، گھومنے ٹہلنے کے بجائے اپنے گھر میں رہنا. اور نمبر 3 کس کی حفاظت؟ یاد کر کے رو. یا ایھا الناس ابکوا. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو رو. اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے کی شکل بناؤ. ممکن ہے کہ اصل میں حقیقت میں رونا بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی کل جمعے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، اور کل سنا ہوگا وہاں پر